عادل عباسی صاحب، شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو فیصلہ کیا گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام سامنے آیا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور وکلاء کا اس پر رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کا تو رد عمل اس کے خلاف ہی ہوگا، کیونکہ یہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر ہوا ہے. حکومت اس کو جو ہے وہ اپنی تاریخی فتح قرار دے گی کہ ہم نے عدلیہ کے اندر معاملات بہتر کر دیے ہیں. جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا جس کی وجہ سے بار بار حکومتیں گر رہی تھیں یا سیاسی جماعتوں کو نقصان ہو رہا تھا یا حکومتوں کو نقصان ہو رہا تھا، مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا. اس کے بڑے مثبت اثرات آئیں گے. لیکن پی ٹی آئی ظاہر ہے اس سارے پروسیس کے اندر کمیٹی کی حد تک تو رہی، لیکن جب ووٹنگ کی باری ہے انہوں نے خود کو جدا کر لیا مولانا صاحب سے. وہ تو تنقید ہی کریں گے. لیکن وکلا میں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں اس دفعہ بڑی ایک سپلٹ سی ہے وکلا کے اندر. پہلے تو یہ ہوتا تھا، جو لوگ اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جی ریسٹوریشن آف ججز کے لیے جوڈیشری نے لائرز نے ایک موومنٹ چلائی اور وہ موومنٹ بڑی سکسیسفل تھی. اس وقت لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ بھی اتنا ڈیوائیڈڈ نہیں تھا، وہ بالکل الائنڈ تھا وکلا کے ساتھ. اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ وکلا تحریک کا حصہ بنتی تھیں اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے پالیٹکس کرتے تھے وکلا تحریک کے بیچ میں. اس زمانے میں وکلا خود بہت منظم تھے اور بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے افتخار چودھری صاحب کی وہ موومنٹ کو چلایا. لیکن اگر اب آپ دیکھیں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ شاید ترمیم اس سے بہتر کر سکتے تھے، چیزوں میں اور بہتری لائی جا سکتی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے نقطۂ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب کسی کا اس سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سارا پروسیس ایک ترمیم کے ذریعے ہوا ہے. اب آپ ترمیم کے خلاف کیا تحریک چلائیں گے یا احتجاج کریں گے؟ تو سپریم کورٹ بار کے صدر کو بھی اب وکلا جو ہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آفس کو مس یوز کیا ہے. حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے آفس کو مس یوز کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وکلا اتنے یونائٹڈ ہیں کہ وہ جوڈیشری کی اس پوزیشن کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی بحال کرا لیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے. میرا نہیں خیال کہ وکلا اس وقت اتنے متحد ہیں کہ وہ اس وقت جو افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں موومنٹ چلی تھی وہ موومنٹ چلا سکتے ہیں. لیکن اگر ظاہر احتجاج کرنے پہ آئیں تو وکلا ایک بہت منظم فورس بھی ہیں، لیکن اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں. ڈفرینس آف اوپینین بہت آبویس ہے، بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. اور ایک بحث ابھی یہ بھی چل رہی ہے کہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جن کو نئے چیف جسٹس کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے کمیٹی کی طرف سے، وہ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ اس پہ بھی میری رائے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل اس کو تسلیم کر لیں گے. اور ظاہر کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے یہ تو اپنی جگہ ظاہر ہے اس کی ایک قانونی پوزیشن لے کے کیا، لیکن کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی کلو ہوگا یقیناً کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ نہ کہہ دیتے ہیں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام اور جسٹس منیب صاحب کا جو نام ہے، یہ تو وہ دو نام ہیں جس کے لیے حکومت ساری پریکٹس ساری کوشش کر رہی تھی اس پروسیس کو روکنے کے لیے. حد تو یہ تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ تک کہہ دیا کہ 8 ججز گینگ اپ ہو گئے ہیں پارلیمان کے خلاف. تو اس حد تک جانے والی حکومت کے لیے کمیٹی کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے علاوہ ان دو ناموں کو کنسیڈر کر سکیں. تو دیکھنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تسلیم کر لیں گے. اچھا عادل صاحب، ایک موقف سامنے آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر وکیل حامد خان صاحب کا کہ آؤٹ آف ٹرن 2 بار ججز لگائے گئے، اس کا نقصان ہی ہوا ہے اور اب بھی ہوگا. آپ کیا کہیں گے ان کے اس بیان پر؟ دیکھیں وہ ظاہر ان کی رائے ہے، ان کی وہ اپنی رائے رکھتے ہیں اس معاملے میں، لیکن انفارچونیٹلی تو آؤٹ آف ٹرن نہیں بھی لگایا تو بھی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ ون اسٹروک آف پین جو ہے وہ گھر گئے ہیں اور ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ان کو سزائیں دی گئی ہیں. ہماری حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا گیا ہے. اب افتخار چودھری صاحب کی مثال لے لیں، ان کو تو آپ اگر ایک کہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹر کو انہوں نے نہ کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب انہیں بحال کرایا گیا تو انہوں نے ایک اپنے فیصلے سے 7 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان دیا. ریکوڈک کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، اسٹیل مل کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، جس چیز کے اوپر وہ سو موٹو لیتے تھے یا فیصلہ کوئی کرتے تھے تو اس سے ریاست کو، حکومت کو کتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے تھے. تو یہ ٹھیک ہے کہ شاید آؤٹ آف ٹرن میں نقصان ہوا ہوگا، لیکن جہاں پر لوگ اپنی باری پہ آئے تو انہوں نے بھی کبھی ڈیم بنانے کی کوشش کی ہے، تو کبھی کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنے. کوئی کراچی کو کہتا تھا کہ ہمیں پرانا والا کراچی چاہیے، 60 کی دہائی والا کراچی چاہیے، اور کسی کی یہ خواہشات ہوتی تھی تو کسی کی کچھ اور خواہشات ہوتی تھی. تو
یہ سب کچھ بھی تو ہمارے ملک میں رہا ہے نا. ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ بجائے ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پیورلی ان کا کام تھا, جو اتنی میسو نمبر ہے جو اپلیکیشنز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں لوور کورٹس کے اندر, ہائی کورٹس کے اندر, انفیکٹ سپریم کورٹ میں تو اتنا بڑا نمبر نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر ہائی کورٹس بھی انصاف کر رہے ہوں اور انصاف دے رہے ہوں تو 140ویں نمبر پر نہ آ رہے ہو, تو جو لوگ ویسے آئے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سے بھی تو تحفظات رہے ہیں, اس سے بھی تو سیاسی جماعتوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نقصان ہی ہوا ہے, اور صرف سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ گھر کا دروازہ دکھایا گیا اور ہمارے ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کی گئی اور ہماری حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا. کبھی سیکٹریز کو نوٹس, کبھی وزراء کو نوٹس, کبھی وہ, یہ ایک لمبی بحث ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% وہ بھی درست کہہ رہے ہیں. گورننس کے بھی پاکستان میں بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. ہماری حکومتیں بھی جو ہے وہ بیڈ پرفارم کرتی رہی ہیں, کرپشن بھی ہوتی رہی ہے, ایسا نہیں کہ وہاں کچھ نہیں تھا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ 100% جو ہے وہ دونوں سائڈیں ٹھیک نہیں ہیں اس معاملے کے اندر. تو عادل عباسی صاحب, ایک بڑی لیجسلیشن عدلیہ میں ہوئی ہے, اس کے بعد میں چیف جسٹس کی نامینیشن بھی ہوئی ایک نئے طریقے سے. اب آپ سمجھتے ہیں عدالتوں میں اب جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, یہ انٹینٹ تو پارلیمان کی یہی ہے, لیکن یہی اب $1 ملین کوشچن ہے کہ اگر جو ہائی کورٹس کے اندر ایک بڑی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے, اگر وہ حل نہیں ہوتے تو پھر تو ظاہر ہے یہ ساری, اگین آئی وڈ سے کہ یہ پریکٹس جو ہے وہ ویسٹ ہی ہوئی ہے. کیونکہ فائدہ تو جب ہے جب اس قسم کی امینڈمنٹ سے آپ کی جو عام فائل ہے جو عدالتوں کے دھکے کھاتا ہے, چاہے وہ لوور کورٹس ہوں, چاہے ہائی کورٹس ہوں, چاہے سپریم کورٹ ہو, اگر اس کو ریلیف نہیں ملتا, یہ تو فیوچر میں ہمیں پتہ چلے گا, مستقبل میں آئینی ترمیم کا فائدہ یا نقصان پتہ چلے گا. اگر نہیں ہو پاتا ہے, یہ فروٹ نہیں ملتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا ہے کورٹس میں, تو پھر تو ظاہر ہے اس امینڈمنٹ کی انٹینٹ پر سوالات اٹھیں گے. لیکن اگر ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ایک اچھا کام کہلائے گا. دیکھنا یہ, لیٹس سی واٹ ہیپنس ان کپل آف ایئرز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.